نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین، کہ اسلام کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ حقوق کے اندر پھر دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں تین طرح کی عبادتیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک بدنی اور مالی عبادت ہے، اور تیسری مالی عبادت ہے۔ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادتیں ہیں کہ نماز ادا کرنے سے نیکی کے کاموں کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کی خواہشات قابو میں آتی ہیں، انسان کی خواہشات کنٹرول ہوتی ہیں، انسان گناہوں پر قابو پاتا ہے۔ اور دوسری عبادت مالی اور بدنی وہ حج ہے کہ حج کے اندر انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آدمی کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے۔ اور تیسری عبادت مالی ہے، مالی کے اندر زکوٰۃ ہے، عشر ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر شریعت نے چند باتوں کا لحاظ کیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات کہ زکوٰۃ ان اموال کے اندر ہے جو عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، جیسے گائیں، بھینس، بکریاں۔ اور پہلے دور کے اندر سونا چاندی بطور کرنسی کا استعمال ہوتا تھا، تو ان کے اندر شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ اور دوسری بات کہ جس میں شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے کہ وہ مال ایسا ہو کہ جو ضرورت سے زائد ہو، کہ زائد مال کے اندر شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ کہ ایک مال آدمی کی ضرورت اصلی ہے کہ اس کی اپنی ضرورت میں استعمال ہوتا ہے، تو اس میں شریعت نے زکوٰۃ مقرر نہیں کی، اور ایک مال ضرورت سے زائد ہے اس میں شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ اور تیسری بات کہ زکوٰۃ ایسے مال کے اندر ہے کہ جو بڑھنے والا ہے، کہ جس میں بڑھوتری ہوتی ہے، جیسے کہ بکریاں ہیں، اس کا ایک نصاب ہے کہ وہاں تک شریعت نے زکوٰۃ مقرر نہیں کی۔ جیسے 40 بکریاں ہیں تو وہاں تک زکوٰۃ مقرر نہیں ہے۔ سال کے دوران اگر بکریوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، وہ مال بڑھ جاتا ہے، تو شریعت نے اس میں زکوٰۃ مقرر کی۔ اس طرح اونٹ ہیں، گائیں ہیں، بھینس ہے، تو جو مال بڑھنے والا ہے تو شریعت نے اس کے اندر زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ اور چوتھی بات کہ ایسا مال کہ جو گردش میں رہتا ہے، جو پورا سال استعمال ہوتا ہے، تو اس میں شریعت نے کم زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ اور جو سال میں ایک دفعہ حاصل ہوتا ہے تو اس میں شریعت نے زیادہ زکوٰۃ مقرر کی ہے، جیسے کہ بکریاں ہیں، اونٹ ہے، گائیں ہیں، بھینس ہے، تو یہ پورا سال استعمال ہوتی ہیں، پورا سال ان کا استعمال ہوتا ہے، تو شریعت نے ان میں زکوٰۃ کم مقرر کی ہے۔ اور اس طرح گندم ہے اور دوسری فصلیں وغیرہ ہیں، تو وہ سال میں ایک دفعہ حاصل ہوتی ہیں، تو شریعت نے ان میں زیادہ زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ اور جو مخلوط اموال ہیں، کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور اس طرح کرنسی ہے، اور ایک پورا نصاب سونے کا پورا نصاب نہیں ہے یا چاندی کا پورا نصاب نہیں ہے، تو اس میں زکوٰۃ کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو اس میں شریعت نے اس بات کا لحاظ کیا ہے کہ اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، تو اس میں شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے کہ اس میں 2.5% کے حساب سے، یعنی سونے اور کرنسی اور چاندی کو ملا کے اگر 52.5 تولہ کی مالیت کے بقدر اس کا مال ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس میں زکوٰۃ مقرر کی۔ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ غرباء کا، مستحق لوگوں کا اس میں فائدہ ہو۔ کہ جس طریقے سے ہم بازار سے، دکان سے پھل خریدتے ہیں، سبزیاں خریدتے ہیں، وہ چھلکے سمیت ہوتی ہیں،
ہم چھلکے کے بھی پیسے ادا کرتے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ افسوس اگر ہمیں ہوتا ہے تو وہ شریعت کے حکم ماننے کو ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر، ہمارے نفس کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ صدقات سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔